وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 9واں پارہ ہوگا۔ اب دیکھیے پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی جلدی وقت گزرتا ہے۔ آج میں جب یہ پارہ پڑھ رہی تھی اور آپ لوگوں کو سنانے سے پہلے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر لوگ پتہ ہے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم نے کوشش بھی کی پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیسے ممکن ہے، آپ خود سوچئے کہ کیسے ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، اس کو پتہ ہے کہ انسان کی سوچ کی وسعت کیا ہے، اس کی سمجھ کی وسعت کیا ہے، اور وہ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن پاک بھیجے، اور وہ اتنا مشکل بھیج دے کہ اس کی سمجھ نہ آئے میرے بندے کو تاکہ یہ عمل نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ بے شک میں نے یہ قرآن تمہارے لیے آسان بنایا ہے، کوئی سیکھنے والا۔ اب دیکھیے اتنی زیادہ آیات ہیں کہ اگر ان کو کچھ بھی نہ، ان کو کوئی تفسیر بھی نہیں ہوگی تب بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ قرآن تو دیکھیں میرے اور آپ کی زندگی کی کہانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے نبی آئے، ان کے جو قصے بیان کیے کہ دیکھو ان کی قوموں نے کیا کیا تھا، ان کی بات نہیں مانی ہے، پھر اس کے بعد کیوں نہیں مانی؟ وہ پیغام کس کا تھا؟ اللہ کا پیغام تھا نا۔ جب انہوں نے نہیں مانی پوری کوشش کے بعد تو پھر ان پہ کیسے عذاب آ گیا تھا، کیونکہ حجت تمام ہو گئی تھی نا۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور لیکن دیکھیے ڈرنے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ جو تھے، دیکھیے وہ اپنی قوم پہ نبی تھے نا، اور ان کی قوم جو تھی وہ اس زمانے کے مسلمان تھے۔ مطلب وہ تو انہوں نے اپنے پاس سے نام جیسے رکھ لیتے ہیں کہ یہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، لیکن تھے تو وہ مسلمان، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر بدعت آ گئی تھی، جو ان کے اندر تکبر آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوگا۔ اور پھر بہت انجوائے کریں آپ اس چیز کو کہ قیامت تو بھی نہیں آئی ہے، رائٹ؟ ابھی تو ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، ابھی کوئی سوال جواب کا نہیں پتا، جنت و دوزخ میں کون جائے گا نہیں پتا، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت میں لوگ کیسے ہوں گے، وہ دوزخ کے لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں، دوزخ کے لوگ جنت والوں سے کیا بات کر رہے ہیں، کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دوزخ میں پھینکا تو اس کی کیا حالت ہوگی، ان کی جلدیں جو ہیں وہ دوبارہ سے بدل دی جائیں گی، کیونکہ جلدوں پہ ہی ہم فیل کرتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر کا معاملہ ہے، کہ تقدیر بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جو روحیں اب جب دنیا بنی تھی 50,000 سال پہلے وہ روحیں بن گئی تھی جب ہم نے وعدہ لس لیا تھا، رائٹ؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت قلم کو کہا کہ لکھ لو، اور قلم نے لکھ لیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی دیر پہلے ہماری تقدیریں لکھی گئیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تھا۔ بالکل آپ دیکھیے دنیا میں جب ہم مووی دیکھتے ہیں تو مووی بنانے والے نے تو شروع سے آخر تک مووی بنا کے اس کو بند کر کے رکھا، جب ٹائم آیا تھا اس کو پلے کرنے کا تو ہم نے تو اسی وقت دیکھی نا۔ ہمیں تو یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اگلے سین میں کیا ہے یا آگے کیا ہوگا۔ اللہ کے پاس تو ٹائم کا نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، کیسے رہے گا، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کتنا عمل کرے گا، کتنی دوڑیں لگائے گا نیکیوں کی طرف، کتنا بری کام کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمارا لائحہ عمل ہے۔ ہمیں قرآن کو سیریسلی سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ دیکھیے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، ہم دنیا کی اتنی کتابیں پڑھیں، بچے کو بولنا نہ آئے اس وقت سے ہم ABC سکھانا شروع کر دیں، تو ایک قرآن پاک کو ہم نے اتنا ہلکا لے لیا کہ چلو جی ٹھیک ہے کیونکہ نازلہ قرآن ہے بس اسی طرح سے پڑھ دو، اور آنے والی نسلوں کو دیکھو وہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا زیادہ تر بچے، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں چلو جی انگلش میں ہی پڑھ لیتے ہیں اگر جب بھی پڑھنا ہوگا، لیکن وہ بھی نہیں پڑھتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے قرآن کا حق ہی نہیں ادا کیا جیسے اس کا حق ادا کرنا تھا۔ اور دیکھیے جو ہم انبیاء کے قصے پڑھے تھے، پارہ 8 میں ہم جو حضرت شعیب کا قصہ پڑھے تھے، ابھی 9 پارے میں اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قول الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، کہ یقیناً نکال دیں گے ہم تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ اپنی بستی سے، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ کہا اس نے کہ خواہ ہم ہوں بیزار ہی تمہارے دین سے، یقیناً گھڑیں گے ہم اللہ پر جھوٹ اگر لوٹ جائیں ہم تمہارے مذہب میں، بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہمیں اللہ اس سے، اور نہیں ہے شیان ہمیں کہ لوٹ جائیں ہم اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے۔ احاطہ کیے ہوئے ہمارا رب ہر چیز کا علم سے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہمارا رب فیصلہ کر دے گا ہم میں اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے جو لوگ ہیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں حق کا پتہ چل گیا ہے۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آ پکڑا ان کو زلزلے نے تو رہ کے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کے جو پیروکار تھے اس کو ان کے لوگوں نے کیا کہا کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی بات مانی اور اگر تم ہمارے دین میں واپس نہیں لوٹ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اور کہا کیا ان لوگوں نے کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی آپ دیکھیے جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ہمیں ایک دم سے سمجھ آتی ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا یا پہلے میرا لائف سٹائل تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسے میرا ہونا چاہیے، تو آپ اپنی زندگی میں اس زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے اس میں پلٹ جاتے ہیں۔ اور اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب تم فرنیٹک ہو گئی ہو یا تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری زندگی میں تو فن ہی ختم ہو گیا، تم اتنی بدل گئی ہو، ایسے تانے پڑتے ہیں نا۔ تو پھر دیکھیے ہمیں کیا کہنا ہے، جیسے حضرت شعیب اور ان کے پیروکار نے کہا تھا کہ مجھے حق کا پتہ چل گیا ہے میں واپس نہیں آ سکتی ہوں، لیکن دیکھیے کہ حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو ایسے ہو گئے گویا نہیں وہ آباد ہوئے تھے اس میں، اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو منہ پھیرا اس نے ان سے اور کہا اے میری قوم یقیناً پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کی تمہاری، تو کیسے رنج کروں میں ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر مبتلا کیا ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس بستی والوں کو ہم دکھوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، کیونکہ دیکھیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں اور کوئی دکھ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو ابزارو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان جب دکھ میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے اس وقت اس کے دل کھلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ پیغام کو آسانی سے لے لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی جگہ کسی بستی میں رسول یا کوئی نبی بھیجتے تھے تو اس بستی کو کی یہی آزمائش ہوتی تھی کہ ان کو دکھوں میں پریشانیوں میں جب مبتلا کرتے تھے کہ تاکہ وہ ان کے نبی کی بات مان لیں اور تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، جو بھی ان کا پیغام تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سننے کے قابل ہو جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی ہمیں پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے طرف بلانا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بدل دی ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ یقیناً پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اور وہ بے خبر تھے۔
اب دیکھیے یہ سیکنڈ لیول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو تکلیفیں دے کے آزمائش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے، بیسیکلی سب کچھ دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اب کرو، جتنی برائیاں کرنی ہے اتنی تم برائیاں کر لو، تاکہ تم اتنے گناہ کما لو کہ آخرت میں یہ حجت ہی تمام ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب نازل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے، سو پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبب اس کے جو وہ کمائے کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہی سبق ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اگر ہم مشکلیں آتی ہیں زندگی میں تو اس کو اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم پلٹ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تو پھر تو آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں پلٹتے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے جو کھولتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو ساروں کے ساتھ ہی ایسے حالات ہوتے ہیں، اور دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم کوئی خراب ہوتے تو ہمارے حالات ایسے ہو جاتے کیا، پھر تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ دیکھیے جب قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر ایک ایک لفظ کو سمجھ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ قصے سنا رہے ہیں، ہمیں یہ قصے بتا رہے ہیں، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا بے خوف ہیں بستیوں والے کہ واقعہ ہو ان پر ہمارا عذاب رات کو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں، اور کیا وہ بے خوف ہیں بستیوں والے کہ واقعہ ہو ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہی جو خسارہ پانے والے ہیں۔ Yeah.